الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وأذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محترم کل گزشتہ روز ہم نے یہ آیات مبارکہ پڑھ لی تھی اور کچھ اس کی تشریح بھی ہو گئی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا اور آپ کا کہنا جس کو آپ نے کہہ دیا حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو آپ نے فرما دیا حرام ہے وہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ کی سینکشن ہے، اللہ کی طرف سے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے. عام مبلغ جو ہے، عام دائی جو ہے، اس کے کہنے میں اتنا زور نہیں ہے کہ جتنا کسی جس طرح سرکاری کوئی افسر ہوتا ہے اور اگر اس کی کوئی حکم عدولی ہو جائے تو سرکار پوری حرکت میں آ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبشر نذیر داعی اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا مقرر کیا اور آپ پر فرض کیا کہ آپ نے دعوت دینی ہے، اور آپ کی دعوت جو آپ کہیں گے وہ حلال ہے، جو آپ کہیں گے حرام ہے وہ حرام ہے. جو آپ فورس کریں گے، جو آپ بات کریں گے، آپ کی بات کے پیچھے احکم الحاکم بھی اللہ کی طاقت موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی اذن سے بِإِذْنِهِ ہی آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، داعی اللہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنا دیا ہے. اس کا روشن چراغ دعوت کا چراغ، چمکتے ہیں دمکتے ہیں. اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برداشت کرتے. کھانے میں کوتاہی، ہر چیز میں کوتاہی، سونے میں کوتاہی، جاگنے میں کوتاہی، لیکن اللہ کے حکم کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا آپ سراج ہیں، سورج نے منیرہ چمکتے ہوئے. وبشر المومنین، اب اللہ آگے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ بشارت دے دو اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو کن کو؟ ایمان لانے والوں، جو ایمان لائے ہیں. اب تھوڑی سی کوشش اور محنت اگر ہم کریں گے نا، تھوڑی سی، تو جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ مہینہ آ رہا ہے نا، تھوڑی سی کوشش کہ جو اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تتقون والی جو بات ہے یہ اپنانی پڑے گی. بس حرام سے بچنا ہے، آنکھوں کو بچانا ہے، پاؤں کو بچانا ہے، دل کو کیفیت، دل کی جو کیفیت ہے اس کو کینے اور بغض اور حسد سے پاک رکھنا ہے. اور یہ بس داعی ہے اللہ نے داعی بھیج دیا ہے. وبشر المومنین، ہمیں اللہ نے کہا کہ مومنین کو بشارت دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ جو ایمان لائے ہیں آپ پر، اے آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو ایمان لائے ہیں، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اب ہم فضل کے مستحق بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو آپ نے کام کیا،
آپ کا کوئی کام جو ہے، جاگنا، سونا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، جو بھی آپ نے کام کیا ہے وہ ساری شریعت ہے، وہ سارا قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ جو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو۔ وہ کیفیت پیدا ہو جائے نا جی، تقوی کی کیفیت، تو پھر انسانی زندگی کے اندر ایک ایسا حسن پیدا ہوتا ہے، ایسا مزہ پیدا ہوتا ہے، ایسا لطف پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو آدمی جو اس کے اندر وہی محسوس کر سکتا ہے، اور ایسی وہ لذات ہیں۔ بس تھوڑی سی محنت اور کوشش، یہ نہیں کرنا کہ بس اگر ہمیں سگریٹ کی عادت ہے تو بس سگریٹ پینے سے بچنے کے لیے سارا دن سوتے رہنا، اٹھے نماز پڑھی سو گئے اٹھے نماز، بلکہ ایک لمحہ جو رمضان کا ہے، ایک سیکنڈ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، بس دعا مانگتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی توحید بیان کرنی، اتنی آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ جب اللہ خوش ہو جائے گا تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فضلا کبیرہ، تمہارے اوپر تو بہت فضل ہے، ایمان ہے، جو مسلمان ہو تم نے جو ایمان ہے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَزَادَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہرگز نہ دبو، ہرگز نہ دبو۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مسلمانوں کو سمجھانا ہے۔ نبی تو کبھی بھی نہیں ڈرتا کسی سے، نبی پیغمبر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَزَادَهُمْ، ان کی جو اذیتیں دیتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، سر پہ کوڑا ڈالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں دائیں میں، ان سے بالکل نہ ڈرو، اور ان کی اذار آسانی کے اوپر توکل علی اللہ۔ یہ ہم جو لوگوں کو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی توکل علی اللہ کریں۔ چندہ لینے کے جائیے نا مسجد کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے، تو کہتے ہیں آگے سے ہو گیا کوئی بات، اچھا جی آگے سے ہو گیا، پھر آ جاؤ، پھر کہیں آگے سے ہو گیا، اچھا جی پھر آگے سے ہو گیا، آگے سے پھر ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو یہ علم ہو کہ یہ آدمی کس کا مانگتا ہے، کس لیے یہ مانگ رہا ہے، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دے؟ یہ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اور جو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے اس کی عظمت کو سلام ہے۔ اس نے اپنی ضرورتیں پس پشت ڈال دی، اس نے کہا مسجد کی ضرورتیں ہیں، مدرسے کی ضرورتیں ہیں، طالب علموں کی ضرورتیں ہیں، یتیموں کی ضرورتیں ہیں، فقیروں کی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے وہ چندہ جمع کرتا ہے۔ اگر وہ چندہ جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ لگائے، جو دے سکتے ہیں دیں، یہ نہ میں آگے سے ہو کے آ جائے۔ دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر کرب پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ توکل کرنا ہے، توکل کرنا، زبان سے کسی کو بد دعا نہیں دینی، بس یہ کہنا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے اندر اس کے دل کو نرم کر دے، اس کو اپنے راستے پہ چلا دے۔ یہ خیر خواہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہیں تو، اس لیے اللہ نے وَتَعَاذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین اور کفار جو آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کر، ان کی جو اذیتیں ہیں یہ تانے دیتے ہیں۔ آپ کی شادی ہوئی نا، آپ نے تانے دیے، بے شمار لوگوں کو باتیں کی، ایسی باتیں کی جو سننے کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا وَتَعَاذَاهُمْ، ان کی بالکل اذار آسانی، کوئی توکل اللہ، آپ تو میرے اوپر بھروسہ کریں، میرے اوپر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جس نے اس کے اوپر بھروسہ کر لیا، اور وہ تو بھروسہ ایسا ہے کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا نام جو اس کے اندر رنگ گیا بس اس کا کام بن گیا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جو اگر آپ نے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ، اب اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے بعد اصل میں سمجھایا آپ مسلمانوں کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا،
اور آدمی اپنے معاملات کو اگر اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا وہ دعا مانگی تھی ابو موسیٰ علیہ السلام اور شعیب بزرگ جو تھے ان کے سسر جو بنے تھے، یہی کہا حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے اور آپ کے درمیان میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ میرا وکیل ہے۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا، اگر جنگ میں بھی آپ جائیں نا جی، دشمن کے گھر میں بھی جائیں نا جی، جب یہ دعا مانگیں گے توکل اللہ کے اوپر توکل کریں گے اور اللہ کو وکیل بنائیں گے، اللہ کو کافی سمجھیں گے، وکفیٰ باللہ وکیلا، تو پھر اللہ کے سپرد جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی خرابی نہیں ہوتی۔ اب یہ بیچ میں جس طرح آپ نے سورہ انعام پڑھی تھی اور سورہ انعام کے آخر میں ایک کلالہ کا معاملہ آیا تھا کہ اگر کلالہ بے اولاد آدمی مر جائے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہو۔ یہ بھی چلتے چلتے یہ روایتیں آ رہی ہیں، یہ بھی ایسا ہی کوئی سوال تھا کہ یہ جب آیتیں نازل ہو رہی تھی تو کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فرشتے نے وہ یہ آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق دے دو، اگر خلوت شرعی ہو گئی ہے، چاہے ہاتھ لگایا ہے یا نہیں لگایا تو پھر تو عدت پوری کرنی پڑے گی، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو کچھ دے کے سراحا جمیلا، کچھ مال دو ان کو، اگر حق مہر مقرر نہیں بھی ہوا تب بھی اس کو کچھ مال دو، یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر تو تہمت لگ گئی بیچارے کے اوپر کہ آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، آپ نے طلاق دے دی، بھلے وہ کوئی اور ہی طریقہ ہو، بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہو، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یہ لمبا ایک شرعی مسئلہ ہے، آپ کے وہ نہیں ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا نکاح ہو اور وہ عورت کو ہاتھ نہ لگائے اور خلوت شرعی کہ جہاں کوئی آدمی نہ ہو اور اگر وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہو گئے ہیں، چاہے ہاتھ لگایا ہو یا نہ لگایا، پھر تو عدت ضروری ہے، لیکن اگر وہ باہر ہی کہیں طلاق ہو گئی ہے یا خلوت نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر مہر مقرر نہیں ہے تو پھر متعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو مالدار اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو غریب ہے یا مفلس ہے یا متوسط طبقے کا ہے اس کو اپنے مطابق دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ لمبا ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، یہ علماء کو ضرورت ہوتی ہے جو یا فقہی مسائل جو سمجھتے ہیں، یہ جن کے پاس عدالت ہوتی ہے ان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، تو ان کے میرے وجہ سے یہ ساری یادیں ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افضل اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون اللہ خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج۔ اب یہ آیتیں جو ہیں اور وہ عورتیں، اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی، تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کیے۔ حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح آپ کا ہوا تھا تو اس وقت آپ کے نکاح کے اندر 4 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے تھے ایک حضرت سودا تھی اور جن کا ہجرت سے پہلے آپ کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ کا بھی ہجرت سے پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ 2 یہ تھی، تیسری جو تھی وہ تیسری تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھی جو تھی وہ حضرت ام سلمہ جنہیں حضور نے شوال 4 ہجری میں اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ یہ 4 خواتین جو ہیں پہلے آپ کے نکاح میں تھیں،
تو پانچویں جو ہے یہ حضرت زینب تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ صرف خالصتاً لک من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں سے علاوہ سوائے آپ کے اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا یہ مومن کو سمجھانے کے لیے اللہ کا کلام. تو اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جب ہم چار حلال کر سکتے ہیں وہ بھی تو ہم نے حلال کی ہیں، اگر پانچویں ہو چھٹی ہو ساری ہو اپنے رسول کے لیے، تاکہ اس کے اوپر کوئی کمی نہ رہے. اور جو شادیاں بھی کی تھیں اس کے بھی خاص معنی تھے کہ یہ جو ازواج مطہرات تھی لوگوں کو تعلیم دیتی تھی، جو عورتوں کے جو مسائل کو وہ سمجھاتی تھی. کیونکہ کئی مسائل ایسے تھے عورتوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کئی جگہ اس لیے شادی کی کہ وہ جو قبائل تھے وہ آپ کے جو قبائلی جو سسٹم تھا اس پر کہ اگر ایک قبیلے کے اندر ایک قبیلے میں آپ کی شادی ہوگی تو پورا قبیلہ آپ کو اپنا دماغ سمجھتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وما ملکت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیوی ہے جن کے تم نے مہر ادا کی، اور وہ عورتیں جو اللہ کی اطاعت کرتا لوڈیوں میں سے تمہاری ملکیت ہے، جیسے حضرت ماریہ جو کہ مصر کے مقوقس بادشاہ جو تھے انہوں نے آپ کی نظر کی تھی. آپ اس ماریہ کے علاوہ آپ نے باقی سب کو آزاد کر کے نکاح کیا، لیکن یہ لوڈی کے طور پہ آپ کے ساتھ نہیں اور تمتع کیا آپ نے. یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. جیسے تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہے. تہجد کی نماز اللہ کے رسول ابن کچھ منہ کلیلہ اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا کچھ اس سے زیادہ یا کم کر لے لیکن کھڑا ہونا نماز پڑھنی تہجد. دوسری امت جو امت رسول ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے، نفل ہے. اسی طرح صدقہ پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے اوپر حرام ہے. اسی طرح آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، باقی سب کی میراث تقسیم ہوگی. اور جو نساء نبی ہیں جو آپ کی بیویاں ہیں وہ امہات المومنین ہیں، کوئی ان سے آپ کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اجورہن وما ملکت، اور وہ عورتیں جو اللہ کی ادا کردہ لوٹی ہیں تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا دار اور پھپھی دار. اب اور ایک اور بات کہ عیسائیوں کے اندر ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. 8 پشتوں تک اگر آدمی کا نسب ملتا ہے ان کے اس عورت سے جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے تو ان کی شادی نہیں ہوتی عیسائیوں کے اندر. اور یہودیوں کے اندر سکی بانجی اور سکی بھتیجی کے ساتھ بھی نکاح ہو جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل کلیئر یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے وسعت بنائی تاکہ کوئی آپ کے اوپر تنگی نہ ہوئی. یہ زواج اقلاتی عطیت اجورہن، جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی اطاعت کرتا لوڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں ہیں، اور تمہاری وہ چچا دار جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئی، اور پھوپھی دار اور ماموں دار خالہ دار بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. یہ نہیں کہ نبی کے ساتھ ہی وہ ہجرت کر کے، بلکہ وہ اسلام کی خاطر دار الکفر سے جو اسلام کا مدینہ اس کے اندر ہجرت کر کے آگے ہجرت کر کے ہیں. اور وہ مومن عورت جس نے آپ کو نبی کے لیے جس نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا ہے اس سے اور آپ اس سے نکاح کر لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً لک من دون المؤمنین، دوسرے کسی مومن کے لیے نہیں ہے. خالصتاً صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے. جیسے میں نے اسپیشل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض ہو جائے تو آپ میرا خیال ہم میں سے میرا خیال 100/100 کوئی نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح صدقہ جو ہے آپ کے اوپر حرام تھا، آپ کی اولاد کے اوپر بھی حرام. اس لیے آپ کی کوئی میراث اگر آپ کی وراثت کوئی آپ نے چھوڑی ہے وہ تقسیم طلب نہیں ہے. اس لیے شیعہ حضرات جو ہے نا وہ باب فدیہ کا بڑا معاملہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت مکمل کر لیں. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. ہم کو معلوم ہے عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ، اللہ نے کہا مجھے علم ہے، اللہ عالم الغیب والشہادت، میں نے وہ مجھے پتہ ہے تمہیں ان حدود سے ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی کمی نہ رہ جائے. صدق اللہ. سمجھ لگی ہے اس کا؟
یہ ذرا ٹیکنیکل سے ورڈ ہے، ذرا تھوڑی اگر نام ہی سمجھ لگے بعد میں پوچھا جا سکتا ہے. صدق اللہ صدق رسول بنا من الشاہدین الحمد للہ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ پڑھنا قبول فرما. اللہ اللہ ہمارے سے بیٹھنے کو اللہ تھوڑے سے بیٹھنے کو اللہ بہت زیادہ بنا دے. اللہ مظلوم فلسطینیوں کو اوپر مہربانی کر. اللہ ہم اس قابل نہیں رہے. اللہ ہمارے سینوں میں وسعت عطا فرما، خاتمہ دل ایمان فرما. اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کر. آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، بیمار کو شفا دے، دستوں کو بری. اللہ جن کی اولاد ہے اس کو صالح کر دے، جن کی اولاد نہیں وہ تیرے پر صالح اولاد کر. صلی اللہ تعالیٰ